ایک آدمی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میرے زندگی کے خیر اور شر کا مالک وہ تنہا اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب؟ میری زندگی محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ کیسی بات ہے؟ زبان سے کہتے کچھ ہے اور عمل سے کرتے کچھ اور ہے۔ اس لیے دعا فرمائے اللہ رب العالمین، یار زندگی تو ختم ہونی ہے، اگر کسی کا دل نہیں مانتا ہے تو اپنے آبا و اجداد کو دیکھو، وہ کہاں ہے؟ میرے باپ دادا کہاں ہیں؟ مجھ سے صحت مند اور توانا تندرست تھے، آج کہاں ہے وہ؟ قسم سے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، میرے آقا کی سنت کو، نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو ہم دنیا والوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ بیوی کی پسند ہے کہ داڑھی نہ ہو، محمد رسول اللہ کی پسند ہے کہ داڑھی ہو۔ اب آپ کس سے زیادہ پیار ہے پتہ ادھر چلے گا۔ لوگ معاشرے یار دوست کہتے یار داڑھی چھوڑو کاٹو، لیکن محمد رسول اللہ فرماتے ہیں نہیں میری سنت ہے، نہیں چھوڑنا ہے، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اب پتہ چلے گا کس کی محبت دل میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک ایمان تمہارا کامل نہیں ہے، تم مکمل مومن نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، ماں باپ سے سب سے زیادہ میں تجھے محبوب نہ ہوں۔ اور جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے نا، اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی خاطرداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اچھا، تو اگر ہمارے دل میں محمد رسول اللہ کے عشق محبت ہے تو پھر کیوں نہ ہم نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے؟ اس لیے کامل ایمان یہ ہے کہ آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرے، محبت کرے۔ یہی محبت پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی رزلٹ کیا ہوگی؟ اس کی رزلٹ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی مرتے وقت قبر میں اتارا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارشی آئیں گے، اس آدمی کو قبر میں تکلیف نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ، اور محمد رسول اللہ کی سنت کا یہ نہیں کہ صرف جسم میں ہے، صرف داڑھی ہے، صرف بگڑی ہے، صرف لباس ہے، پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی شادی بیاہ ہے، یہ ہمارے پشتون بلوچ رواج ہے، رسم ہے، اس کے مطابق ہم نے کرنے۔ یار اس کو چھوڑو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یار مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہو؟ یہ تو ہمارے پشتون، یہ ہمارے بلوچوں کی رواج ہے۔ بھئی آپ کی رواج محمد رسول اللہ کی سنت سے بڑھ کر ہے۔ پتہ تو ادھر چلے گا جب دو باتیں ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کی ماننی ہے یا اس کی ماننی ہے۔ اب پتہ ایمان کا ادھر چلے گا، تم قومی رواج کو مقدم کرتے ہو یا محمد رسول اللہ کی محبت سنت۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے فلا وربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں تیرے رب کی قسم، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہے مکمل ایمان، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس وقت تک یہ لوگ مومن ہی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ کو اپنی خواہشات پہ، اپنی قومی رواج پہ سب سے مقدم نہ کرے۔ اچھا قوم کا حشر کیا ہوگا؟ قوم کا، آپ نے قوم کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ محمد رسول اللہ کو ناراض کر دیا۔ ارے بھائی پشتون قوم کی رسم ہی اس قابل ہے کہ آپ نے سردار جہان دو جہان کو ناراض کر دیا۔ ارے بھائی بلوچ قوم کی جو رسومات ہے شادی بیاہ پہ، آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ عجیب بات ہے،
ارے بھائی بیوی کی فرمائش ایسی ہے کہ تم نے اپنے داڑھی کو شیو کر دیا، چھوٹا کر دیا، اس لیے ارے بھائی آپ کے دوست، آپ کے فیملی والے، آپ کے یار احباب وہ اتنے قابل ہیں، اتنے آپ کو قدردان ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے ناراض کر دیا۔ یہ کیسی ایمان ہے، کیسی بات ہے، کیسے عقل ہے؟ حالانکہ یہی بیوی ہے، یہی بچے ہیں، یہی یار دوست ہے، یہی قوم والے ہیں۔ جب آپ کا جنازہ ہو، جب آپ کی موت، آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کے لاش، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار ایک دن بھی، 24 گھنٹے، ایک دن بھی، آدھا دن بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ آپ ان سے کہیں یہ تو تمہارا وہی شوہر ہے جو آپ کے لیے سب کچھ لاتے تھے، جو شادی سے اب تک تیرے ساتھ اتنی محبت کرتے، اتنے خرچے اخراجات کرتے، تیرا شوہر اب مر گیا، اس کو بطور یادگار آپ کے اسی کمرے میں ہم رکھتے ہیں، اسی بیڈ پہ، اسی چارپائی پہ اس کی لاش پڑی رہے، صبح شام تم اپنے شوہر کی زیارت کرو گے، وہ کیا کہے گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہی بیوی بے وفا ہو کر کے جوان ہے تو کل دوسرے کے ساتھ ہنسے گی، شادی کرے گی۔ ارے اللہ کے بندو، کیسے عمل کر رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کو ایسے معمولی عمل، ایسے معمولی دوستوں کے لیے تم نے محمد رسول اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے مجھے راضی کر دیا، جس نے میرے نبی کو خفا کر دیا اس نے مجھے ناراض اور خفا کر دیا۔ من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کے دل کو ٹھنڈا کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا۔ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی انہوں نے میری اطاعت کی۔ اس لیے دین نام ہے محمد رسول اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، نا ہرگز کبھی بھی تم گمراہ بے دین نہیں ہو جاؤ گے۔ انی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، میں تمہارے تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑنے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم به لن تضلوا به ابدا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تم اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک میری کتاب، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور ایک میری سنت ہے۔ نبی نے یہ نہیں بتایا کہ کتاب اللہ قرآن ہے اور تمہارے اپنے رسم و رواج ہے، تمہاری اپنی خواہش ہے، تمہارے اپنے دوستوں کی بات ہے، تمہاری اپنی قوم کی بات ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا گارنٹی سے بتا رہا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی تم بے دین نہیں ہو جاؤ گے، تم کبھی ناکام نہیں ہوں گے جب تک تم دو چیزیں جو میں چھوڑ کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ تم کبھی دنیا کی کوئی پاور، دنیا کی کوئی طاقت، یہاں تک نفس و شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑتے رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک قرآن ہے، ایک قرآن ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف اس لیے رکھا ہے جو گھر میں اوپر تخچے میں رف کے اوپر رکھا ہے، بس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن نہیں، سب سے ہوشیار بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو ABC سکھا دے، 1 2 3 ABCD۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے بچے کو کلمہ سکھاؤ، سب سے پہلے کتاب اللہ سکھاؤ، وہ کتاب جس کو اللہ نے آسمان سے، عرش الہی سے محمد رسول اللہ کے پاس جبریل امین لے کے آئے ہیں۔ تمہارا بچہ پوری دنیا کے علوم کو، ڈگریوں کو حاصل کرے، اگر وہ قرآن کو نہیں جانتا ہے تو اس سے ان پڑھ اور جاہل کوئی نہیں، اس سے بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں۔ اور اگر دنیا کا کوئی علم تعلیم تمہارے بچے کے پاس نہیں ہے، قرآن اور حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن و حدیث، یہ ساری دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے۔
آج ہم پاگل ہو گئے، آج ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے؟ وہ بچے کو شروع سے اس کی ذہن ایسے بناتے ہیں۔ اچھا، اسکول کے لیے بچے کو جگاتے ہیں نیند سے، یہی بچہ ہے اسے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں جگاتے۔ جب تم اپنے بچے کو اللہ سے تعارف نہیں کراؤ گے تو پھر یہ بچہ کل تمہارے مدعی بنے گا، گریبان پکڑے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج امت جو خوار ہے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کو، اللہ کی کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، غیروں کو دیکھتے ہیں، جی فلان مذہب والے ایسے کرتے ہیں۔ ابھی محرم ہے، سب لوگوں نے کالے کپڑے پہنے، بہت سے ہمارے جوان ہوتے ہیں کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ شیعوں کی مشابہت کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے رہن سہن میں، کپڑے میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے میں، عمل کرنے میں، قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں محرم کے مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، سفید کپڑے پہنو، کوئی اور پہنو، اپنے بچوں کو بھی، گھر میں عورتوں کو بھی بتا دو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں، اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ مومن کی ہر حالت اللہ رب العالمین کا حکم ہے، خوشی ہے، نعمت ہے، راحت ہے، سکون ہے، شکر، غمی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، فوتگی ہے تو پھر صبر۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میری نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ بھی دینی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں فلان مذہب والے ایسے کرتے ہیں، یار یہ بھی تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگا۔ لوگ آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یار یہ بھی ان کے مذہب، یہ بھی چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی عمل میں شک ہے کہ یہ دین ہے یا بے دینی ہے تو اس کو کسوٹی پہ معلوم کر لو۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے زیورات ہے، اب یہ سونا اوریجنل پیور سونا ہے یا اس میں مکس ہوا ہے سونا؟ اب آپ سونا ہم کہاں لے جاتے؟ سونار کے پاس، اس کے پاس کسوٹی ہے، وہ ہے، اس پہ وہ تھوڑا سا رگڑاتے ہیں، فوراً آپ کو بتاتے ہیں جی یہ سونا ہے، یہ سونا نہیں۔ بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ اس لیے کوئی بھی عمل، کسی کا بھی کوئی عمل، آپ اس کو دین اسلام کی قرآن اور سنت کے، نبی علیہ السلام کی سنت کی کسوٹی پہ پیش کر دو۔ اگر اللہ نے بتایا ہے، اس عمل کے حکم کیا ہے، یا محمد رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی نے کیا ہے تو آپ اس کو ثواب سمجھو، اس کو جائز سمجھو۔ اگر نہ خدا نے بتایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، نہ حکم کیا ہے، اور نہ کسی صحابی سے کیا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کرنے لگے، یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز وہ مسلمان کی، پیغمبر کی اتباع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔